جزیرہ خضرہ جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک قصہ ہے جسے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں ذکر کیا، اور ایک جوان فاضل مازندرانی جو ہیں ان کا سفر نامہ ہے۔ اب یہ جو جوان ہیں جنہوں نے یہ سفر کیا، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی ان کا ہماری رجال کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے، شخصیات پر جو کتابیں ہیں ان میں کوئی ذکر نہیں، ایک مجہول الحال شخصیت ہے۔ اور قصہ جو ہے ان کا یہ سفر نامہ، اور جس میں وہ مختلف علاقوں کا نام لیتے ہیں، جزائر روافظ کا نام لیتے ہیں، اور جو جگہیں وہ بتاتے ہیں، بحر ابیض اور یہ ساری چیزیں، تو وہ موجودہ نقشے کے مطابق اور جگہیں ہیں، جو وہ انہوں نے بتائی وہ کچھ اور ہیں، اور موجودہ نقشے میں وہ رشیا کے پاس جو علاقے ہیں وہ بنتی ہیں، اور وہاں اس طرح کے کوئی جزائر شروع سے ہے ہی نہیں تھے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، جس جزیرے پر آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوگا جزیرہ برمودا، وہ اس سفر نامے کے روح سے جو ہے وہ اور جگہ پہ ہے، اور وہ اور جگہ پہ ہیں۔ تو اور برمودا جو جزیرہ ہے، اس طرح کے نام کے تو کئی جزائر ہیں، اور ان میں بعض میں لوگ رہ رہے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں، یہی مسیحی لوگ رہ رہے ہیں، کوئی مسلمان تو وہاں رہائش پذیر نہیں ہے، اور بعض جو ہیں وہ خالی ہیں جو آج موجودہ دور میں ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور یہ جو پوری ایک داستان بنائی گئی، یہ علامہ مجلسی کے زمانے میں ہی، ان سے کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے یہ داستان خیالی بنائی اور ایک کتاب میں لکھی، کہ جس کو علامہ مجلسی نے، چونکہ اس میں امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کا ذکر ہے تو اپنی کتاب میں لے آئے، لیکن روایات کے حصے میں نہیں لائے، چونکہ یہ روایت نہیں تھی۔ اب ہمارے پاس احادیث ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں رہتے ہیں، اور مشرق سے مغرب تک جو ہے ان کی آمد و رفت ہے، اور ایک قصہ ہے ایک شخص کا کہ جس شخص کو بھی کوئی بھی نہیں جانتا یہ کون ہے، اور وہ قصہ یہ بیان کرتا ہے کہ مولا جو ہیں وہ ایک جزیرہ خضرہ میں رہتے ہیں جس کے گرد سفید پانی کا سمندر ہے، اور اس میں ہر کشتی جو جا رہی ہے، اور اتنے بے گناہ لوگ وہاں قتل ہوتے ہیں، جاتے وقت جا رہی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ ایک پانی سا بنایا ہوا ہے جس کے اندر دھس جاتی ہے تو کتنے ہی فضول میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے مولا نے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے ناز و نعیم سے رہ رہے ہیں، اور مولا کی طرف سے ان کی نسلیں جو ہیں وہ حاکم ہیں۔ اور پھر عجیب چیزیں جو اس کے اندر بیان ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی تحریف ہوئی ہے، جو اس جزیرے کا عالم دین ہے، جو وہ لوگوں کو درس دیتا ہے، اور جو کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مولا کا نائب ہوں اور میں ان کی ہر جمعہ زیارت کرتا ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، میرے والد نے صرف آواز سنی تھی اور میرے دادا نے انہیں دیکھا تھا، اور میں صرف ایک رکا جو ہے پڑا ہوا ایک جگہ پہ دیکھتا ہوں۔ تو متناقض باتیں اس کی، اور شیعہ مکتب جو اس کے اندر بیان ہوا ہے، وہ شیعہ مکتب وہ نہیں ہے جو ہم جس پہ یقین رکھتے ہیں، جو احادیث و روایات سے بیان ہوا ہے، چونکہ اس میں تحریف کا نظریہ ہے، اس میں خمس کے مباح ہونے کی بات ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو داستان ہے، اس کو ہمارے علماء کرام اور ہمارے ماہرین اور ہمارے محققین رد کرتے ہیں۔ کیوں رد کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، پہلے تو بات ہے کہ یہ داستان ہماری احادیث روایات جو ائمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو اب ہم ایک شخص کا خیالی افسانہ، اور ایک طرف امام صادق، امیر المومنین، امام رضا، امام باقر علیہ السلام، ان کے فرامین کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک تو یہ۔ دوسری جو بات ہے کہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ خلاف ہے اس چیز کے جو ہماری احادیث میں۔ ہماری احادیث کہتی ہیں قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ داستان بتاتی ہے کہ امام مہدی نے حکومت بھی بنا لی ہے، اور ان کے بچے بھی آگے سے حاکم ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ مہدی جب بھی حکومت بنائے گا پوری دنیا کے لیے بنائے گا، کسی ایک خاص شہر میں بنا کے وہیں جو ہے وہ نہیں ٹھہریں گے۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی جب حکومت بنائیں گے پوری دنیا کے لوگ رفاہ میں، ناز و نعیم میں زندگی گزاریں گے، نہ کہ دنیا کا کوئی ایک خاص جزیرہ۔ اس لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ محض ایک افسانہ ہے، اور ایک شخص کا خیالی مجموعہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ماشاءاللہ۔